آفتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں دھاندلی ہوئی ان سیٹوں پر جس پر آپ نے اپنے چیف منسٹر کو بھی وہاں پر گئے، انہوں نے بیانات دیے اور تمام آپ کی نظریں تھیں اور کچھ دھمکیاں وغیرہ بھی ہوئیں جس کے اوپر الیکشن کمیشن نوٹس لیا؟ اور اگر یہ دھاندلی ہوئی تو آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹڈ پروف موجود ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طلعت صاحب۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ ہم نے تو اوورال الیکشن کا بوائک آؤٹ کیا تھا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک آدھ سیٹ جو ہے اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنا جو ہے کینڈیڈیٹ اتاریں، اور پھر لوگوں نے وہ دیکھا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ثبوت فارم 45 کے تمام 600 سے اوپر کے پولنگ سٹیشن ہیں، اراؤنڈ اباؤٹ 630، تو ان کے رزلٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس میں ہم بھاری اکثریت سے جو 25,000 سے 30,000 سے اوپر کی جو لیڈ ہے وہ ہم حاصل کر چکے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جس طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ RO آفس جو ہے وہ ایٹ دا 11th آور جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے ڈگری کالج سے کسی اور جگہ، نامعلوم جگہ، اور پھر وہاں پہ جو ہے واردات ڈالی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں جس طرح سارے پاکستان کو معلوم ہے، اور جس طرح آپ نے یہ بھی دیکھا خان صاحب کی پاپولیرٹی کہ پنجاب میں جن سیٹوں پہ ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، تو وہاں پہ لوگوں نے ایون الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا، اور وہاں پہ ٹرن آؤٹ 5% سے زیادہ نہیں تھا۔ تو الحمدللہ ہماری پاپولیرٹی ہے، اور جو بھی یہ واردات ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ایکسپوز کرتا ہے۔ جی اب وہ 5% نہیں ہے، بعض جگہ پہ 13 ہے، 18 ہے، 21 ہے، 32 ہے، 34 ہے، 27 ہے، 36 ہے، 22 ہے، 22 ہے، 23 ہے، مظفر گڑھ میں 50 ہے، فیصل آباد میں 26 بھی ہے۔ چلیں اس بات سے قطع نظر، تو آپ یہ فرما رہے ہیں، ذرا مجھے بتائیے گا کہ سارے پاکستان کو پتہ ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پولنگ ایجنٹس وہاں پر موجود تھے، ان کو فارم 45 دیے گئے، اس کے بعد رزلٹ ٹیلی ہوتے ہیں، اور یہ جو 25,000 کا مارجن ہے یہ تو نتائج آنے سے پہلے ہی میں نے سرکولیٹ ہوتا سن لیا اور دیکھ لیا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کیا تمام کے تمام فارم 45 موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کے کتنے ووٹ ہیں اور جو مخالف ہے اس کے ووٹوں میں اضافہ ہوا؟ میں وہ ثبوت جو ٹریبونل کے سامنے جا کے آپ نے رکھنے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ طلعت صاحب دیکھیں، جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے کہ پہلے سے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری اتنی لیڈ ہے، تو چونکہ پولنگ سٹیشن کے اوپر مینولی جو ہے وہ رزلٹ پہلے پتہ چل جاتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے پہلے، اور بعد میں اس کو رزلٹ وغیرہ جو کمپائل کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے خواہ مخواہ میں، تو وہ یہی بنیاد ہوگی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے ساتھ تمام ثبوت موجود ہیں، ہم ٹریبیونل کے سامنے بھی رکھیں گے، اور ہم اپنا ٹریبیونل بھی بنائیں گے، پروونشل کیبنٹ سے اجازت لے کر ایک کمیشن بنائیں گے ٹریبیونل، اور اس میں انشاءاللہ یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آفتاب صاحب، اس آپ کے جو اپنے ٹریبیونل کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ کی حکومت ہے وہاں پر، آپ کا کینڈیڈیٹ ہارا ہے، آپ ہارنے کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، پھر آپ اس کے اوپر ٹریبیونل بھی بنا رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر یہی فائنڈنگ دے گا نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ الیکشن ٹریبیونل سے آپ فیصلہ پہلے لے لیں، اپنا ٹریبیونل بعد میں بنا دیں، کیا یہ ترتیب درست نہیں ہوگی؟ طلعت صاحب دیکھیں، حکومت کے ساتھ یہی مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹریبیونل ایکٹ کے نیچے جو ہے وہ ٹریبیونل یا کمیشن بنا سکتا ہے۔ اس میں اگر وہ جوڈیشری کو ریفر ہو اور اس میں کوئی جج اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو جوڈیشل ٹریبیونل بولتے ہیں یا کمیشن بولتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ بھی مینیج ہیں۔ ہم نے کافی دفعہ جو ہے ریکویسٹ کی ہے 9th میں کے کیس میں، ریڈیو پشاور کے کیس میں، ریڈیو پاکستان کے کیس میں، لیکن انہوں نے ریگریٹ کیا ہوا ہے۔ تو لاسٹلی ہم یہ پہلی کیبنٹ جو ہماری اب کی تھی اس کیبنٹ کی، تو اس میں بھی ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو ریڈیو پاکستان پشاور کا معاملہ تھا اس میں ہم جو ہے وہ ٹریبیونل بنائیں گے، چونکہ جوڈیشری ہمیں ججز اپوائنٹ نہیں کرنے دیتی، تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہی ہے کہ کوئی ریٹائر جج
یا ججز یا ریٹائر بیوروکریٹ جو ہے اس میں اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی عام بندہ بھی جو کریڈیبلٹی رکھتا ہو، ریپیوٹیڈ ہو، تو اس کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے جی۔ آفتاب صاحب، اگر آپ بادی نظر میں دیکھیں یہ جو سارا معاملہ چلا NA-18 کا، کیا یہ سیاسی غلطی تھی کہ آپ کو ایک سیٹ کے اوپر خام خواہ، جب آپ نے ہر جگہ میں بائیکاٹ کیا ہوا ہے، آپ کو وہاں پر بھی اپنے لیڈر کی پاپولیرٹی ثابت کرنے کے لیے پھر کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے چاہیے تھے؟ آپ بہتر نہ ہوتا تھا کہ اس کا بھی آپ بائیکاٹ کر دیتے، یا یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ فیصلہ عمر ایوب نے کرنا تھا اور اس نے کر دیا کیونکہ اس کے لیے سیٹ بڑی اہم ہے؟ تو میں ذرا یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو آپ سے منسلک رہے ہیں بہت نالاں ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے سارا جو عمران خان کا ہم نے ایک باقاعدہ پلان بنایا ہوا تھا الیکشن کو فارغ کروانے کے لیے پبلک کی نظر میں، اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ طلعت صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ہماری لیڈرشپ کا فیصلہ تھا اور انہوں نے کر لیا تھا، تو اس کے اوپر تو میں زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا، چونکہ یہ انہی کا فیصلہ تھا۔ لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک سیٹ ضروری تھی کہ اس کے اوپر ہم کنٹیسٹ کر لیتے، اور ہم نے کنٹیسٹ کیا۔ تو لیکن ابھی تو آپ نے لوگوں کو جو دکھایا وہ یہ دکھایا کہ آپ ہار گئے اپنے صوبے کے اندر ہی، ابھی تو یہ دکھایا نا آپ نے؟ نہیں جی، آپ ہار گئے اپنے صوبے کے اندر، 30,000 کیمپین لیڈ سے ہارے تو ہم نہیں ہیں جی، ہم تو جیت چکے ہیں الحمدللہ۔ ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ضروری تھا۔ اچھا، یہ جو کینڈیڈیٹ کی سلیکشن ہے، یہ عمر ایوب صاحب کی جو ہیں بیگم صاحبہ، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے سیاست میں آفتاب صاحب؟ دیکھیں، یہ تو وہیں آپ کچھ بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے جو ہے کینڈیڈیٹ کو میدان میں اتارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا تو یہ عالم ہے کہ ہم کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں تو وہ جیت سکتا ہے۔ اور جہاں تک عمر ایوب صاحب کی وائف کا تعلق ہے، تو میرے خیال میں آپ انہی کے اوپر تنقید کرنا چاہیں گے، لیکن میرے خیال میں ان کا ایک نہیں میں نہیں کرنا چاہ رہا، میں نے کوئی تنقید نہیں کی، میری گزارش سن لیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ آپ اپنے چیف منسٹر کی جو مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ خود بھی یہ بتاتے ہیں کہ میں کسی اسٹیبلش فیملی سے میرا تعلق نہیں ہے، آپ کی اپنی کابینہ کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں، لیکن پھر ایک کینڈیڈیٹ کی زوجہ جو قابل احترام ہے، میرے ان کے ساتھ فیملی کے تعلقات بھی ہیں، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کس بنیاد کے اوپر پھر آپ یہ فیصلے کرتے ہیں، اور پھر کیوں کہتے ہیں کہ آپ موروثی سیاست کے خلاف ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ چلیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا نیریٹیو رہا ہے، اور یہ خان صاحب نے جو ہے اپنے عمل سے ثابت بھی کیا ہے۔ آپ ہمارے ریسنٹ چیف منسٹر صاحب کی اپوائنٹمنٹ دیکھ لیں کہ وہ عام ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے، ان کا نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی وہ نیو سینس ویلیو جو پولیٹکس میں جو سمجھی جاتی ہے، یا فیملی بیک گراؤنڈ۔ لیکن دیکھیں، ایک سیٹ کے حد تک تو چلیں آپ اس چیز کو چلائیں گے۔ اب ہمارا چونکہ ایک ٹریڈیشن ہی رہا ہے ہمارے ملک کا، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے میں کہنا چاہوں گا،